السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ. مختلف چیزیں آج ڈسکس کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ورلڈ کپ کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے بارے میں ذرا بات کریں گے. پھر جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں اس میں بھی آج ذرا تھوڑا سا ڈائیو ان کرنے کی کوشش کریں گے. مختلف چیزیں چل رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ، اور خاص طور پہ یہ جو 3-4 دن ہیں اگلے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ، اور یہ میرا خیال ہے کہ فیصلہ کر دیں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. فیصلہ تو ویسے کیا ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال امپورٹنٹ ڈیز ہیں. اس میں جو لوگ بھی کرتا دھرتا ہیں، ان کی جو بدنیتی ہے وہ مزید یہاں ہو کے سامنے آپ کے آئے گی، اور وہ ذرا دیکھیں گے. لیکن سب سے پہلے اقبال کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک خاص ہمارا ایک عشق ہے، اور آج اسی کی عشق ہی کے حوالے سے اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ منتخب کیا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ جہان عشق نہ میری نہ سروری داند، جہان عشق نہ میری نہ سروری داند، ہمیں بس است کہ آئینے چاکری داند. کہ جو جہان عشق ہے، جو عشق کی دنیا ہے، اس میں نہ تو کوئی میر ہوتا ہے، نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے، نہ کوئی اس میں سروری ہوتی ہے، نہ میری ہوتی ہے. اس میں صرف وہ کہتا ہے کہ ہمیں بس است کہ آئینے چاکری داند. اس میں صرف وہ کہتا ہے کہ خدمت گزاری ہوتی ہے، چاکری ہوتی ہے. کہ جو بھی آدمی عشق کی دنیا میں اگر اپنا مقام بلند کرنا چاہتا ہے، تو وہ نہ تو لیڈر بن کے کر سکتا ہے، نہ وہ بہت بڑا کوئی رہنما بن کے کر سکتا ہے. وہ لوگوں کی خدمت کر کے کر سکتا ہے اپنا مقام اونچا. لوگوں کو کھانا کھلا کے کر سکتا ہے، لوگوں کی خدمت کر کے، ان کی مختلف ان کے کام کر کے، ان کے لیے ہسپتال بنا کے، ان کے لیے لنگر خانے بنا کے، یا ان کے لیے مختلف جو انیشیٹوز ہیں جو کہ پیپل سینٹرڈ ہوں، پیپل سینٹرک ہوں، تو وہ جو بنا کے اگر وہ کر سکتا ہے تب اس کا مقام جو ہے وہ اونچا ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ حسب حال ہے، اور اس کا مظاہرہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسی مظاہرے کی وجہ سے اگلی جو خبر ہے اس کی طرف میں آؤں گا. لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک تو یہ ہے کہ جو بھارت کا جو ایک خمار تھا، جو غرور تھا، وہ آپ نے دیکھا آپ نے کہ الیکشن، ہمارے ہاں تو الیکشن نہیں ہو رہے، اور وہاں پہ ان کا جو خواب تھا وہ نہیں پورا ہوا، اور چکنا چور ہو گیا. اور جو بھارت کے اندر جو سارے کا سارا ایک معاملہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ سارا ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت کا شکار ہو گیا. اور ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھارت کا جو ایک سلسلہ تھا وہ تو بالکل وڑ گیا. تو وہ ایسے وڑ گیا کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے تماشائیوں کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ ایسے تھی جیسے کہ ان کو کوئی سانپ سونگھ گیا ہے. اور آسٹریلیا نے جس طریقے سے ثابت کیا کہ وہ کتنی زبردست ٹیم ہے، اور انڈر پریشر کھیلنے کے لیے ان کے مقابلے میں کوئی ٹیم نہیں آ سکتی، اور کس طرح وہ نیچے سے اٹھ کے پھر اوپر آتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ورلڈ کپ شروع ہوا تھا تو ہم آسٹریلیا کو اس طرح ریٹ نہیں کر رہے تھے. ہم سوچ رہے تھے کہ انگلینڈ جو ہے وہ زیادہ فیوریٹ ہوگا، اور وہ یہاں کی پچوں پہ اپنا آپ جو ہے وہ منوائے گا. لیکن انگلینڈ کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا، اور آسٹریلیا نے اپنی ریزیلینس کی وجہ سے دیکھیں کمال کر دیا، اور آج اس کے جو ریکارڈ ہے وہ انہوں نے بنا دیا، اور چھٹی بار چیمپئن بن گئے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ہی ایک اعزاز کی بات ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سارا سلسلہ، اس میں کچھ تھوڑا سا ہمارا کنٹریبیوشن بھی ہے. اور وہ یہ کہ آج سے 10 دن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا. آپ ذرا یہ پڑھ لیں، یہ میرا شو تھا محمد علی شاہ صاحب کے ساتھ 10 دن پہلے، اور جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ 2 چیزیں اس میں بتائی گئی تھی. ایک تو یہ کہ دسمبر میں کپتان عوام میں موجود ہوگا، اور دوسری شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھارت ورلڈ چیمپئن نہیں بنے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ 10 دن سے پہلے جو انہوں نے محمد علی شاہ صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کل وہ میرے ساتھ پروگرام میں بھی ہوں گے، تو ان سے بھی میں پوچھوں گا کہ ان کو کیا یہ اطلاع آئی تھی اور کیسے انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا. لیکن بہرحال انہوں نے کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. اور یہ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بھارت جو ہے وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ اس دفعہ نہیں جیت سکے گا. تو یہ دوبارہ یہ پریڈکشنز ہوتی ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ایسٹرالوجی یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر زیادہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ایک ہنچ ہوتا ہے
اسی طرح جو خاص طور پہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح الہام کر دیا کرتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو یہ جو الہام ہے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نیکی اور بدی دونوں الہام کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بھارت جو ہے تھا وہ کہا جا رہی ہے، سمجھا جا رہا تھا کہ یہ آخر میں جا کے یہ کریش کریں گے اور چوک ہوں گے، اور وہ اکثر فائنل میں جا کے چوک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مجھے تھوڑا سا، آج میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار انڈیا جو ہے وہ ہار گیا ہے تو ہم تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، سیلیبریٹ کیا کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ غرور جو ہے نا، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ہارنے پہ وہاں پہ عرفان پٹھان نے اور دوسرے لوگوں نے جو بدتمیزی کی تھی اور اس طریقے سے جو حرکتیں کی تھیں، وہ ظاہر پرائڈ ہے فال۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو تکبر کرے اس کو زوال نہ نصیب ہو۔ تو یہ ان کو اپنی کرنی جو تھی وہ سامنے آئی ہے۔ اینی وے، یہ اچھا ہو گیا کہ معاملات ختم ہوئے ورلڈ کپ کے۔ اب پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اپنے واپس آ کے تو اب جو ان کی شکست و ریختہ ہے اس میں سے گزرے گی، اور اس کی اپنی جو قیمت ہے وہ دینی پڑے گی ان کو بھی۔ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اس کو بھی فالو کرتے رہیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو میں نے کہا نا کہ انڈیا بڑھ گیا، تو ساتھ ہی ساتھ تازہ ترین جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن بھی بڑھ گیا لگتا ہے، اور وہ اس طرح کہ ڈان نیوز کے ایک رپورٹر ہیں جو اسد ملک، ان کا میں ولاگ مجھے کسی نے فارورڈ کیا اور میں دیکھ رہا تھا، جس میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ اسی ہفتے الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ ایک درخواست دائر کرنے جا رہا ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ مقررہ تاریخ جو ہے 8 تاریخ ہے فروری کی، اس پہ نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فوری طور پہ چیف الیکشن کمشنر جب یہ لے کے جا کے پٹیشن وہاں پہ پہنچیں تو ان کے خلاف ایک مقدمہ کرنا چاہیے اور ان کو توہین عدالت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے کسی نے شک میں نہیں یہ ڈالنا کہ جی الیکشن نہیں ہو رہے، اور الیکشن اگر نہ ہوئے، انہوں نے کہا، آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ صرف اپنی بیوی سے آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کسی اور جگہ پہ یہ بات نہیں کر سکتے جی کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہو رہے۔ تو سب سے پہلے تو الیکشن جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے اوپر اس چیز کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے چیف جسٹس کی توہین کیسے کی ہے اور ان کے حکم عدولی کیسے کی ہے۔ اور دوسری بات ہے، پھر ذرا تفصیل میں جب وہ جائیں گے تو بتائیں گے کہ بقول اسد ملک صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی برف باری ہو سکتی ہے۔ فروری کے اینڈ میں کون سی برف باری ہوتی ہے یہاں پہ پاکستان کے میجر علاقوں میں؟ فروری کا تو جو فروری کے شروع میں یا فروری کے آخر میں یہ تو بڑا اچھا موسم تقریباً ہو جاتا ہے، جنوری کے بعد ہمارے ہاں موسم بڑا ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اور اگر ہو بھی کچھ علاقوں میں، تو کچھ علاقوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ 2-4 دن آگے کر دیں، ہفتہ آگے کر دیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ پہلے ہی آپ اتنی دیر سے الیکشن نہیں کروا پا رہے ہیں، اور الیکشن کمشنر کا تو میرا خیال ہے کہ ان کا تو باقاعدہ احتساب ہونا چاہیے کہ آپ کو الیکشن کمشنر کس نے بنایا تھا، اور کیا مینڈیٹ لے کے آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک الیکشن کمیشن جو کہ الیکشن کمیشن خالصتاً اس کا کام الیکشن کروانا ہے، وہ الیکشن ہی نہیں کروا پا رہا، اور ڈیلی ڈیلنگ، کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا ہے، اور سیاسی پارٹیوں کے گماشتے بن کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن نہیں کروا رہے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہوتی ہے، درست ثابت ہوتی ہے، تو پھر یہ بہت بڑی ایک بات ہوگی۔ اور بقول اسد ملک وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک پارٹی جو بڑی پارٹی ہے، انہوں نے نام نہیں لیا، کہ بڑی پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی 8 فروری کا جو الیکشن ہے ہم پہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ عمران خان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس کی زوجہ محترمہ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جی کہ وہ اتنی وہ ضعیف العقیدہ ہیں، اور یہ جی وہ بکرے اور وہ فلانا اور ڈمکانا، اور سریاں اوپر پھینکتے ہیں اور کبھی کہاں پہ پھینکتے ہیں۔ اور خود دیکھیں کہ بقول اسد ملک کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا الیکشن جو ہے وہ ہم پہ بھاری پڑ سکتا ہے 8 فروری کا، تو خود اپنا یہ حال ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت ہی مخدوش حالات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو جن پاکستان کی عوام میں شعور کا پیدا ہو چکا ہوا ہے، وہ کسی طور بھی ہینڈل نہیں کیا جا رہا، اور وہ کسی طور بھی وہ واپس بوٹل کے اندر جا نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے ہر کام کر کے دیکھ لیا ہے، ہر چیز ٹرائی کر کے دیکھ لی ہے، خوف و ہراس کی جو فضا ہے وہ ڈال کے دیکھ لی ہے، کوئی گولی کام نہیں کر رہی۔ اور ایون جو کچھ لوگوں کو گولیاں بھی ماری گئی ہیں، اور کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، کتنے لوگوں کو مار دیا گیا ہے، کتنے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے یہ جو شعور کا جن ہے یہ اندر نہیں جا رہا۔ تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جی انہوں نے دیکھ لیا، سروے کروا کے خود بھی دیکھ لیے
چینلز کے اندر بھی ہلکے جو مختلف ہیں انہوں نے بھی الیکشنز کروائے ہیں، تو اس میں بھی رزلٹ جو ہے وہ عمران کا، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ جیل میں بھی چلا گیا ہو اور اس کی فالوئنگ جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہو۔ یہ صرف عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کا جو ہے نا شعور، یہ اس کی ایک زندہ اور جیتی جاگتی مثال ہے۔ اور میں کہتا ہوں ہیٹس آف ٹو آل دا پیپل آف پاکستان، جو اس معاملے میں ایک ضد بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، اس دفعہ ہم نے نہیں ماننا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور اگلا جو الیکشن کی جو پٹیشن جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان کے لیے، جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہو جائے گی، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا نا، ہم 2-3 پروگرامز میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ حامد میر نے جو بات کی تھی کہ پی ایس ایل جو ہے وہ شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے فرینچائزیز کو کہ جی آپ یہاں سے شفٹ کریں، کیونکہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے اخراجات کا مسئلہ ہوتا ہے، لاجسٹکس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ اخراجات جو ہیں وہ بے شمار بڑھ جائیں گے، تو وہ سمجھیں گے بھی ہم کیوں لے کے جائیں وہ بغیر کسی وجہ کے۔ اب وجہ ان کو تو نہیں پتا، ان کو تو پتا ہے جنہوں نے کروانی ہے وجہ، تو اس لیے اگر پی ایس ایل شفٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب الیکشنز بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے اگین بڑا ایک نیگیٹو واقعہ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ایک اور چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، وہ بہت ہی خطرناک اور گھٹیا ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ چکوال والا واقعہ ہوا ہے، جو کہ مدرسے کے اندر ہوا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اسی طرح کی کڑیاں ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہاولپور یونیورسٹی میں اس وقت ایک بہت بڑا سکینڈل ہوا، اس کو بھی پھر ٹیپ ٹاپ کر کے انہوں نے چھپا لیا، بچا لیا اس بچے کو، اس لڑکے کو جو کہ طارق بشیر چیمہ کا بیٹا تھا، اور اس طرح کا جو پورا جو گینگ تھا پورا مافیاز کا، اور بچیوں کو جو بلیک میل کرتا تھا۔ ایسے یہ خبیث لوگ ہیں، میرے منہ سے الفاظ نہیں ایسے نکلتے نارملی، لیکن یہ ایسے کمینے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے کسی کی عزت، جن کے سامنے کسی کی اس طرح کی جو عصمت ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور یہ اسی طرح کی کنٹینیوٹی جو ہے، اسی طرح کا جو مافیا ہے، یہ مدرسوں میں بھی ہے۔ اب دیکھیں کتنی یہ گھٹیا حرکت ہے کہ ایک اس کی شدت اور اس کی سیویرٹی آپ دیکھیں کہ کس حد تک اس کا جو اثر ہے وہ فیل کیا گیا، کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں محسن نقوی، جو خود ٹاؤٹ ہیں، وہ ان کو بھی جانا پڑ گیا وہاں پہ جا کے، اور ان کے پیرنٹس سے ملنے کے بعد ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ وہاں پہ کتنی ایک شدید قسم کی صورتحال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں آن دا بہاف آف آل پاکستانیز آل اوور دا ورلڈ کہ یہ جو اس میں جو لوگ بھی شامل ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور نہ صرف کارروائی کی جائے بلکہ ایسی سزائیں دی جائیں جو کہ لوگ دیکھیں بھی، جن کو پتہ چلے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو لوگ جو قرآن کے نام کے اوپر جانے والے بچوں کے ساتھ اس طرح کا استحصال کرتے ہیں، ان کو تو میرا خیال ہے کہ ایسی سزائیں دینی چاہیے جس میں یورپین یونین کا خیال نہیں رکھا جانا چاہیے، نہ ہی اس میں یہ دیکھا چاہیے ابھی بھی آپ کسی یورپین یونین یا امریکنز کا کوئی آپ یا کسی اور کا آپ خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو اس معاملے میں آپ کو کیوں تکلیف ہو جاتی ہے کہ جب آپ سزائیں دینے لگتے ہیں تو آپ کو پھر آپ کی ایکسپورٹس آ جاتی ہیں، آپ کا جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اس میں تھوڑی سی ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم کیا ایک میسج دے رہے ہیں۔ تو اس میں سخت سے سخت سزائیں جو ہیں وہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن ہوگا۔ اچھا جی، میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہفتہ ہے اس کے جو پہلے 3 دن ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ہسٹورک ویک ہے، اور آج خاص طور پہ جو آج کا دن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 پٹیشنز جو ہیں وہ عمران خان کی لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو توشہ خانہ والی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ان کو سزا دے چکی ہوئی ہے، اور پھر اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا تھا۔ ایک وہ لگی ہوئی ہے، دوسرا سائفر کیس کا جو اوپن ٹرائل کے حوالے سے جو ہے وہ کیس لگا ہوا ہے، جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا جو ایک شور و غوغا بھی ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کس قسم کا ٹرائل آپ کر رہے ہیں؟ دنیا میں کبھی کسی فارمر پرائم منسٹر کا اس طرح کا ٹرائل ہوا ہے؟ اور پھر اگر آپ کے پاس اتنا سالڈ کیس ہے تو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس بڑا سالڈ کیس ہے، تو لائیں اپنے گواہوں کو لوگوں کے سامنے لائیں میڈیا کے سامنے، بتائیں ان کو کہ قوم کو کہ بھئی آپ کے پرائم منسٹر نے، جب وہ پرائم منسٹر تھا تو اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ آپ کو کیوں نہیں ہے یقین اپنی عوام کے اوپر؟ لائیں ان کو سامنے میڈیا کے اوپر اوپن ٹرائل کریں اور بتائیں کہ جی دیکھیں، اور بلکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو شوق ہے نا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے، تو اس کو بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کروائیں۔ مطلب میں ایک شہری ہونے کے ناطے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بھی پرائم منسٹر عمران خان جو تھے انہوں نے کیا حرکت کی تھی اور کیا اتنی سخت غلط زبان انہوں نے استعمال کی تھی، ہمیں بھی پتہ چلے، اور کیا اس کی امپورٹنس تھی۔ تو کیوں نہیں آپ اس کو اوپن کرتے ہیں؟
تو اس کیس میں بھی آج پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور نارملی میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں ان کو رپورٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میری گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے کہ یہ اوپن ٹرائل کا ایک لمیٹڈ قسم کا ورژن جو ہے ایڈیشن وہ دے دیں گے اس کی اجازت کہ جی آپ جیل کے اندر ہی اس کو تھوڑا سا ذرا بڑی جگہ بنا دیتے ہیں, وہاں پہ آپ اس کو کر لیں. اور مخصوص قسم کے جو ان کے پٹھو اور جو پریسٹیچیوٹس ہیں ان کے اندر سے کچھ 4-5 لوگوں کو منتخب کر کے جو بہت ہی مخصوص قسم کا ان کا ایک وہ حلقہ ہے اس میں سے لوگوں کو بلا کے کہ جی آپ جا کے وہاں پہ کور کر لیں. اور پھر ان کو یہ بھی ہوگا کہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ آپ نے اس طرح رپورٹ کرنا ہے کہ مطلب اس کا آپ کو پتہ ہی کیسے مینیج کیا جاتا ہے آج کل. ویسے ہی ہر چیز جو ہے وہ مینیج, تو ایک تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا, اس کی اجازت مل جائے گی لمیٹڈ ایڈیشن میں. اچھا جی, ٹیوزڈے جو ہے یعنی کل کا دن جو ہے اس میں نواز شریف کے 2 کیسز لگے ہوئے ہیں. ان کے آپ کو یاد ہے کہ یہ العزیزیہ کا ایک کیس ہے, اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ نیب جو پہلے ہی جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ بہت ہی ریڈی ہے. اور 2 نیب ہیں اس وقت, ایک تو نیب ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اور دوسرا نیب اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے نذیر احمد بٹ, وہ بھی نیب ہے. تو اب 2 نیب مل کے نواز شریف کو انہوں نے اب چھوڑنا ہے. اس کے لیے تیاریاں ساری مکمل ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں جو پیشی ہے اس میں امید یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے ریلیف مل جائے گا, اور جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو کنٹینیوٹی ہے اسی طرح چلتا رہے گا. دوسرا جو ہے ایون فیلڈ کا کیس ہے, یہ دونوں کیسز میں آپ کو پتا ہے بہت زبردست قسم کی منی لانڈرنگ ہوئی تھی, اور یہ بھی بڑے گھٹیا قسم کے اور ویک کیس بنائے ہوئے تھے انہوں نے. اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو منی ٹریل تھی وہ انہوں نے ابھی تک نہیں دی, اور اس میں مریم جو ہیں وہ بری ہو چکی ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو نواز شریف جو ہیں وہ بھی بری ہو جائیں گے اور ان کو بھی ساری کلین شیٹ جو ہے وہ مل جائے گی. وینسڈے کو جو ہے بڑا امپورٹنٹ کیس ہے سپریم کورٹ میں عمران خان کا, اور وہ بیل اپلیکیشن ہے سائفر کیس کے حوالے سے. اور اس میں 3 ممبر ایک بینچ ہے, سردار طارق مسعود ہیں اس میں, یا افریدی ہیں, اور پھر عائشہ ملک صاحبہ ہیں. تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ بیل ہونے کے چانسز ہیں, کیونکہ باقی جو اگر اس میں وہ بیل ہو بھی جاتی ہے تو کہیں گے جی کہ ہم نے دیکھیں بیل کر دی ہے. دوسرے کیس میں پھر وہ جو انہوں نے ان کو بنایا ہوئے تیار کیے ہوئے اس میں گرفتاری ڈال کے عمران خان کو پھر بھی اندر رکھا جائے گا, اور اس طرح کر کے ایک فساد کریٹ کیا جائے گا کہ جی دیکھیں عدالتیں کتنی آزاد ہیں اور انہوں نے بیل دے دی ہے اور کمال کر دیے. تو یہ اب دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے, اس کو فالو کرتے رہیں گے. ساتھ ساتھ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی نواز اعوان جو ہے وہ جنہوں نے آپ کو یاد ہے, میں بلکہ ان کی تصویر بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تصویر آپ دیکھیں ان کی, یہ جو تصویر ہے علی نواز اعوان سابق ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, یہ پہنچ گئے ہیں جناب ادھر آئی پی پی کے پاس, اور پٹکا چھٹکا بھی ہے, اور انہوں نے جناب وہ مفلر بھی ڈال لیا, اور یہ بڑے بڑکیں شڑکیں لگا رہے تھے. اور آپ کو پتہ یہ انہوں نے پہلے بھی ایک ویڈیو جاری کی تھی کہ اگر میری کوئی اس طرح کی آپ کو تصویر یا کوئی پریس کانفرنس یا انٹرویو, تصویر تو نہیں, انہوں نے کہا تھا انٹرویو یا اس طرح کی پریس کانفرنس وغیرہ اگر کوئی آئے تو آپ سمجھیے گا کہ میں وہ غلط بات کر رہا ہوں. تو وہ تو نہیں آئی, لیکن تصویر آ گئی, اور بڑے مسکرا کے اور بڑے جناب وہاں پہ خوش ہو کے یہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ ویسے مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ چلیں وہ تو پریشر میں آئے ہوں گے یا ان کو بھیج دیا گیا ہوگا, لیکن جو ان کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی. ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ بھئی آپ کیسی پارٹی بنا رہے ہیں کہ مانگے تانگے کے لوگوں کو بلا کے آپ ان کے ساتھ مل کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں. آپ کے اندر اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس منہ سے یہ کر رہے ہیں, اور کس منہ سے جا کے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے آپ, کہ جس میں آپ کے سارے لوگ جو ہیں وہ آپ مانگے تانگے کے لا رہے ہیں, زبردستی جن کو ٹارچر کر کے, مینٹل ٹارچر کر کے, سائیکولوجیکل ٹارچر کر کے بلایا جا رہا ہے, ان کو آپ ریسیو کر رہے ہیں اور ان کو آپ تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ پتہ نہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے ہمارے ملک میں نا بڑی سطحوں کے اوپر غیرت اور جو ایک حمیت ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی بھی ہے, اور اس کا کوئی میرا خیال ہے فقدان ہی ہو گیا ہے. آخر میں صرف بتانا چاہوں گا کہ ایک زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں الیکشن کمیشن پہ بڑا ہی اعتماد ہے, اور یہ اعتماد ان کا آیا ہے برٹش ہائی کمشنر کی میٹنگ کے بعد. اور آپ دیکھیں کہ کیسے سب نے ان کو اس اسٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا, کیونکہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ لگوائی گئی ہے اور زبردست اس کو
प्रोजेक्शन इसकी जो थी वो मेक श्योर किया गया कि इसको प्रोजेक्शन भी मिले और सब लोग इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्ड भी करें कि जनाब आपने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ये अब देख रहे हैं ना कि पीछे से चीज़ें मैनेज तकरीबन हो चुकी हुई हैं। वो अब बस निटी-ग्रिटी थोड़ा बहुत रह गया है। बिल्कुल जो फसाड, जैसे मैंने बताया ना कि एक फसाड होता है, वो सारे का सारा आगे से तैयार हो चुका हुआ है, उसके पीछे सब चीज़ें जो हैं वो तैयार हैं। और उसमें आपने देख लिया कि दोनों जो हमारी एम्बेसीज़ हैं, एक हाई कमिश्नर है और एक एम्बेसडर साहब, दोनों जो हैं वो कितने एक्टिवली लगे हुए हैं, उनको कितना फ़िक्र है पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का कि इनके लिए बेहतरीन इंतज़ामात होने चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को भी मिल चुके हुए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये आइंदा चंद दिन जो हैं वो आपको इसमें इनको बड़ा पेट में दर्द भी होगा, इनको आपकी याद भी आएगी कि किस तरीके से हमने अपना मैनेज करना है चीज़ों को, क्योंकि एक शख्स जो है वो इनके काबू नहीं आ रहा, बाकी तो सब आगे में। बाकी तो हर एक की कोई ना कोई कीमत है ना, हर एक को कुछ ना कुछ दे दिया, लॉलीपॉप दे दी, किसी को वीज़े दे दिए, किसी को प्लॉट दे दिए, किसी को बच्चों की एडमिशन करवा दिए बाहर अपने मुल्कों में, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। लेकिन एक शख्स है जिसकी कोई कीमत नहीं लग पा रही, वो नहीं बिक रहा। अब उसको कैसे सँभालना है? उसको सँभालने के लिए सारी तकालीफ हैं, सब पेट में दर्द, हम रोड जो उठ रहे हैं, ये उसके और उसके चाहने वालों को मैनेज करने के लिए हो रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, इस पे हम बातचीत जारी रखेंगे और उम्मीद है कि आइंदा जो 3 दिन हैं, इसमें हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी करे, वरना इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है मुझे। आखिर में दुआ मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरा फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतमाए खेश रहो, तू दानी हिसाबे कम व बेश रहा। मुझे इसरार किसाना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।